مریم نواز صاحبہ کا BBC اردو کو انٹرویو اور اس کی فال آؤٹ جو ہے وہ اب تک اس کے ریپلز فیل کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے اس انٹرویو میں ایک پوزیشن لی تھی جس کو حکومت اور حکومت کے حامی ایک اباؤٹ ٹرن اور ایک سچویشن کا ڈفرنس اور ان کے مزاج میں نرمی یا ایک تبدیلی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے فوج کے حوالے سے ڈائیلاگ کا اشارہ کیا تھا اور اس کو لیکن رائڈر یہ لگایا تھا کہ وہ ہوگا ضرور لیکن عوام کے سامنے ہوگا، چھپ چھپا کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ اسی سے پہلے مریم نواز صاحبہ یہ بھی بات کر رہی تھی کہ اس حکومت کو پہلے تو جانا ٹھہرے گا، اس کے بعد آزادانہ انتخابات کے بعد ہی کچھ ہوگا، تو اس کو جوڑ کر حکومت کی طرف سے یہ پوزیشن آئی کہ مریم نواز صاحبہ فوج سے در حقیقت یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا جائے۔ بہرحال اس ڈائیلاگ ہونا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک ایسی پوزیشن ہے جو کہ انہوں نے پہلے کبھی واضح طور پہ نہیں لی، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جو جامع ہم نے دیکھا ہے کانورزیشن کو پہناتے ہوئے وہ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی کی طرف سے زیادہ دیکھا ہے، فضل الرحمان صاحب کی طرف سے زیادہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ غلطیاں جن کی ہوئی تھیں ان سے منوائی جائیں گی وہ مانیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے بھی یہ ان کا ایک فیوریٹ لائن رہی ہے کہ سب سامنے آئیں اور سب مل کے ایک چارٹر بنائیں کام کرنے کا، اگر ہمارا آئین جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پروسیس کرنے میں دقت پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کانورزیشن کے اندر مریم نواز صاحبہ کا شامل ہونے کے ریپلز بننے تھے اور وہ کس طرح بنے اور اس کے اندر میجر لوگوں کی کیا کامنٹس آئیں آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، بات کرنے کی، اس کا فیصلہ PDM کرے گا، یہ PDM کا موقف ہوگا، اس بارے میں کوئی ایک پارٹی الگ فیصلہ نہیں کرے گی۔ جو ذمہ دار ہے، ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کے ساتھ بات کریں۔ میں اس لیے شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک ادارے کا تصور بھی ہے اور ہمیں اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب نے اول تو وہی بات کی جو مریم صاحبہ نے کی کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ صرف میرا نہیں ہوگا، یہ APC کے جو پروسیس ہے اور جو PDM کا پروسیس ہے وہ مشترکہ طور پہ یہ فیصلے کا اعلان کریں گے اور اس کے وقت کا بھی اعلان وہی لوگ کریں گے۔ اور آگے جاتے ہوئے فضل الرحمان صاحب نے وہ بھی دلیل پیش کی جو کہ مریم نواز صاحبہ کی تاثرات سے متفق ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کو آپ در حقیقت سمجھتے ہیں کہ وہ آج کل کے حالات سے ذمہ دار ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کو آپ بذات خود سلیکٹڈ یا کٹ پتلیاں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پھر نام لینے کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے جو کہ نواز شریف صاحب سے فرق ہے اور اس کو انہوں نے ایک بار پھر سے ریپیٹ کیا۔ بلاول بھٹو زدائی صاحب نے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حق حکمیت، حق ملکیت، حق روزگار جمہوری طریقے سے لیے جاتے ہیں، الیکشن سے لیے جائیں گے، ہم کسی سے سفارش پہ نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دیا جائے گا، وہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے، وہ PDM کے پلیٹ فارم میں اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے۔ اور میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پولیس ہو یا ہمارا سول ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کو جمہوری پروسیس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بلاول کا ایک دلچسپ چیز کر رہے ہیں، اول تو وہ PDM والی بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ مریم نواز کی بات کو اس طرح سپن کر رہے ہیں کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ شاید مانگ رہی ہیں کہ ان کو جو حقوق چاہیے عوام کے لیے وہ کسی سے مانگ رہی ہیں، اور وہ مانگنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے کیونکہ حق خود ارادیت اور حق حکمرانی اور حق حاکمیت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، اور یہ باتیں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان باتوں کی نفی نہیں کی تھی جب مریم نواز صاحبہ نے بات کی تھی۔ اب مریم نواز صاحبہ بذات خود اپنی تقاریر میں اور میرے خیال سے سوات میں انہوں نے تقریر کی ہے لاسٹ، انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے پاکستان کی ساری بیماریوں کا، پاکستان کو آج لاحق بڑے بڑے مسائل کا ایک ہی علاج ہے کہ اس عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر نئے الیکشنز کراؤ، عوام کے حقیقی نمائندوں کو ان کا اختیار واپس کرو۔ میں اداروں کو کہتی ہوں کہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میرے سوات کے بھائیوں ہم اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہتے، اداروں کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ نہ ٹکرائیں۔ انہوں نے یہ بات واضح کرتے ہوئے اپنے آپ کو عوام کا ریپرزینٹیو اور عوام بالعموم کو ایک طرف کھڑا کیا اور دوسری طرف ان لوگوں کو کھڑا کیا جو ان کی نظر میں اس حکومت کو پراپ اپ کر کے رکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس حکومت کو گرائیں،
یہ کیا کہ آپ بس پیچھے ہٹ جائیں، باقی ہمارا کام ہے. وحید صاحب آپ متفق ہیں یا آپ اس کو کسی اور طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ پینز ہیں کہ یہ دکھائیں کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بات اصولی یہ ہے کہ مریم نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ بس سیاست سے باہر ہو جائیں تو ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، نہ اداروں سے مسئلہ ہے نہ کرداروں سے مسئلہ ہے. ہاں جو کردار ایک طرح کا غیر آئینی کردار ادا کرنے جائے گا تو اس کردار کی ادائیگی سے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کا اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہے. اگر ادارے اور ان کے سربراہان اور ان کے جو کردار ہیں وہ غیر آئینی کردار نہ پلے کریں اور کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہ کریں، سیاست سے اوورٹلی اور کوورٹلی باہر رہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے جانے کے علاوہ مسائل کا حل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی حکومت سے بات نہیں ہو سکتی. یہ دوسری چیز انہوں نے واضح کر دی ہے. تیسری چیز انہوں نے یہ واضح کی ہے کہ عمران خان کا اب جانا جو ہے صرف ناگزیر ہی نہیں ہے، بلکہ عمران خان کا جانا مجھے اب جو نظر آ رہا ہے ان کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جہاں پہ ادارے ان کی سپورٹ چھوڑیں گے تو وہاں ان کے کولیشن پارٹنرز فری اپ ہو جائیں گے کہ وہ پھر اپنا راستہ خود عوام کی امنگوں کے مطابق چن سکیں، اور ان پہ وہ عوامی پریشر ہوگا کہ وہ ایسی پارٹی یا ایسی نیریٹو کا ساتھ دیں جس کا فیوچر ہے.